بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ احمد آباد سے یہ لندن جا رہا تھا۔ اس کی تفصیلات جو ہیں یہ آپ کو باقی میڈیا ذرائع سے مل رہی ہوں گی۔ 242 مسافر اس میں سوار تھے۔ اس میں 12 جو تھے یہ عملے کے ارکان تھے، اس میں 11 بچے شامل ہیں۔ ٹوٹل 230 مسافروں کو حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں سوار تھے۔ اس ویڈیو میں نے بات کرنی ہے اس رویے کی کہ جب اس قسم کا حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں سیاست کو کیسے ایسے حادثوں کو سیاست میں کیسے گھسیٹا جاتا ہے۔ جو پرو انڈین اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں سے فوری طور پر یہ الزام لگنا شروع ہوا ہے کہ اس حادثے میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ یہ حادثہ CIA اور پاکستان نے مل کر کیا ہے۔ پاکستان نے ڈرون مارا ہے اس طیارے کو۔ تو اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ شروع ہو چکی ہیں۔ یہ بالکل وہی رویہ ہے، یہ وہی ایٹیچیوڈ ہے جو اپنایا گیا پہلگام واقعے کے فوراً بعد۔ چند منٹ میں پاکستان کے اوپر الزام لگا اور بعد میں جب وہ FIR درج ہوئی 10-15 منٹ بعد تو اس میں بھی پاکستان پر الزام دھرا گیا اور پھر پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کر دیا۔ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہوا ہے یہ، جو ہندوستان کا مسافر طیارہ ایئر انڈیا گرا ہے احمد آباد میں، اور اس پر میں جو پاکستانیوں کا رد عمل ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستانیوں کا رد عمل یہ ہے کہ تقریباً میں جتنا سوشل میڈیا میں نے دیکھا ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، تو لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور اس میں انسانی جانوں کا کم سے کم نقصان ہو، کیونکہ اب تک جو 242 مسافروں میں بتایا گیا ہے، انڈین میڈیا بتا رہا ہے کہ کوئی 133 لوگ جو ہیں یہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ 133 لوگ جو ہیں یہ اس میں جان سے گئے ہیں۔ 242 ٹوٹل مسافر سوار تھے۔ اب زخمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ تمام آس پاس کے جو اس حادثے کی جگہ کی جو سڑکیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اور جس طریقے سے ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، ہندوستان میں ہوتا ہے اور ہمارے اس ریجن میں ہوتا ہے، میڈیا کی رپورٹنگ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ جائے حادثہ پہ جس طریقے سے میڈیا کے نمائندگان، رپورٹرز، کیمرامین، پروڈیوسرز سارے پھر رہے ہیں اور وہاں سے جو شواہد اکٹھے کیے جانے ہوتے ہیں، کوئی بھی بم دھماکہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا کیسے ہے۔ اس کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ واقعی اس جہاز کے دونوں انجن جو ہیں یہ فیل ہوئے تھے، کیا یہ ایک غفلت تھی، کوتاہی تھی پائلٹ کی، عملے کی، اس میں کیا کوئی فنی خرابی تھی، اور اگر انجن خراب تھے تو براہ راست پائلٹ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو عملہ انجن کی دیکھ بھال کرتا ہے یا طیارے کی، جہاز کی جو مینٹیننس کا ذمہ دار جو عملہ ہے، وہ اس میں کس حد تک انوالو ہو سکتا ہے یا اس عملے کی کس حد تک کوتاہی یا غفلت ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو ہیں اس حادثے کے، وہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ میں سب سے پہلے اس واقعے کی تھوڑی بہت جو تفصیل میرے پاس آئی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا انحصار سارا انڈین میڈیا کے اوپر ہے۔ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ انڈین میڈیا کو اس وقت دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے کس قسم کی رپورٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایک تو اس حادثے میں بتایا گیا ہے کہ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی اس جہاز میں سوار تھے۔ اب یہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے، یہ ہلاک ہو چکے ہیں یا ان کی جان بچی ہے، اس کے حوالے سے کوئی کچھ رپورٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ یہ جو مسافر جہاز گرا ہے اس میں 242 مسافر سوار تھے اور اس میں 169 ہندوستانی تھے۔ انڈینز جو تھے یہ 169 ان کی تعداد اس جہاز میں سوار تھی۔ 53 برطانوی شہری تھے اور ایک کینیڈین شہری اور 7 پرتگالی شہری اس میں سوار تھے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس میں 11 بچے شامل تھے اور 12 ارکان جو تھے یہ عملے کے تھے، پائلٹس سمیت۔ یہ بھارت کی ریاست گجرات کا شہر ہے احمد آباد، اور یہ جہاز گرا ہے شہری آبادی کے اوپر۔ اور جس طریقے سے ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جو تصاویر سامنے آئی ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جب اس جہاز نے اڑان بھری تو 5 منٹ کے اندر اندر یہ گر کر تباہ ہوتا ہے۔ 625 فیٹ کی بلندی کے اوپر یہ جہاز تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اونچی اڑان نہیں بھر سکا تھا اور ابتدا کے چند منٹ میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس جہاز میں کوئی مسئلہ ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر AI-171 بھارتی ریاست گجرات کے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن برطانیہ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔
इंडिया टुडे के मुताबिक तैयारे को हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। जहाज़ में जो मुसाफिर थे उनके ज़िंदा बच जाने के इम्कानात के हवाले से बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम मुसाफिरों के ज़िंदा बच जाने के इम्कानात बहुत कम हैं, और ये ख़दशात मौजूद हैं कि जो फ़िगर बताया गया है, जो तादाद बताई गई है 133 हलाकतों की, इसमें इजाफ़ा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें मज़ीद मालूमात आनी हैं। इसमें हस्पतालों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ से जो इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं और जो लिस्टें वहाँ से फ़राहम की जा रही हैं, क्योंकि इस किस्म के हादसात में अंदाज़ों से काम नहीं लगाया जा सकता, चलाया जा सकता। इसमें सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि जी सोशल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है और फ़लाँ चैनल ने ये रिपोर्ट किया है। जब तक ऑफिशियली कोई तस्दीक ना हो, सरकारी तौर पर कोई तस्दीक ना हो, तो उस हवाले से फिर इस किस्म की जो हादसात हैं उसकी रिपोर्टिंग बड़ा मुश्किल हो जाती है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और ज़ख्मी मुसाफिरों को करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ से इस जुमले में यानी ज़ख्मी मुसाफिरों को हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, अगर ये रिपोर्ट किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से, तो कुछ इम्कानात मौजूद हैं, कुछ उम्मीदें मौजूद हैं कि कुछ मुसाफिर जो हैं इसमें ज़िंदा बच सकते हैं। इसमें जो बताया गया है कि ये जो कमांड कैप्टन सबरवाल ये इस जहाज़ को चला रहे थे, और तैयारा कैप्टन समेत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंडर के साथ प्रवास कर रहा था। कैप्टन समेत सबरवाल लेफ़्ट सीट ट्रेनिंग कैप्टन हैं और उनके पास 8,200 घंटों की प्रवास का तजर्बा है। यानी जो मेन एक पायलट था वो तजर्बा रखता है 8,200 घंटों की प्रवास का। 8,200 घंटे इसने जहाज़ चलाया है, ये इसके पास तजर्बा था। को पायलट के पास 1,000 घंटों की प्रवास का तजर्बा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक तैयारा अहमदाबाद के रनवे से रवाना हुआ था। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल दी थी। मेडे कॉल आपको पता है कि जब कोई इमरजेंसी होती है, जब जहाज़ पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो फिर मेडे कॉल दी जाती है। लेकिन इसके बाद एटीसी की तरफ से की जाने वाली कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि ये चंद सेकंड्स की बात थी, चंद मिनट्स की बात थी कि इस कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाता, कोई मदद दी जाती, कोई रहनुमाई की जाती। लेकिन ये जहाज़ शहरी इलाके में गिरा है, और बताया गया है, एक रिपोर्ट ये बताती है कि कोई डॉक्टर्स हॉस्टल था इसके ऊपर गिरा है, और एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये कोई ज़ेर तामीर इमारत थी उसके ऊपर गिरा है। अब ये जो तादाद बताई जा रही है ये तो जहाज़ में सवार अफराद की तादाद बताई जा रही है। इस जहाज़ के नीचे कितना नुकसान हुआ है जब ये गिरा है शहरी आबादी के ऊपर, किसी इमारत के ऊपर, तो उस इमारत में भी कोई इंसान मौजूद थे या मौजूद नहीं थे। बहरहाल ये इतलात जो हैं ये आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं। मज़ीद हलाकतों का इसमें ख़दशा है। फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं ये मुअत्तल कर दी गई हैं। ये जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है इसको बंद कर दिया गया है, ये अब फ़ाल नहीं है आर्जी तौर पर। और इस वक्त जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो रवैया है, पाकिस्तानियों का रवैया देखें कि इस हादसे को अफसोसनाक करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई किसी इंडियन की बात नहीं हो रही, किसी बरतानवी शहरी की बात नहीं हो रही, किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही, किसी हिंदू, मसीही या सिख की बात नहीं हो रही। इसमें इंसानों की बात हो रही है। ये इंसानी जान का मामला है, और इस मामले को सियासत की नज़र करना, इतने बड़े हादसे को ये कहना और फिर इसमें जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करना कि इसमें पाकिस्तान और CIA का हाथ हो सकता है। पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह का रवैया हम इंडियन मीडिया का देख रहे हैं, जिस तरह का रवैया मोदी सरकार का हम देख रहे हैं, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी का दावा है हिंदुस्तान का, और उसमें कभी जहाज़ गिर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर के हादसे हो रहे हैं, कभी ट्रेन के हादसे हो रहे हैं। और इस किस्म का बड़ा हादसा जो है, ये जो एविएशन माहिरीन हैं ये कहते हैं कि ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का हादसा है कि इसमें यानी बदौरान परवाज़ इस किस्म का जब फॉल्ट आ जाता है, इंजन फेल हो जाता है, तो फिर दूसरा इंजन जो है वो जहाज़ का वो इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है कि जब इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से इंक्वायरी होगी, तहकीकात होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जिस तरीके से सफारती महाज के ऊपर हम देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई अब भी जारी है,
ہندوستان نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ آپریشن سندور ہمارا جاری ہے، پاکستان نے اپنا آپریشن بنیان مرصوص ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اختتام تک پہنچ چکا ہے، لیکن سفارتی محاذ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی زوروں کے اوپر ہے، اور اس وقت جو امریکہ یا امریکی صدر کا جو پلڑا ہے وہ بھی سارا کا سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حق میں استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان کے حق میں بیانات آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بار بار پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، سینٹکام کے جو کمانڈر ہیں مائیکل کوریلا، ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اب ساری چیزیں اب انڈین میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو سارا فوکس جو ہے اس حادثے کے اوپر ہے، لیکن اس قسم کے حادثات کا ملبہ جو ہے وہ اب CIA کے اوپر ڈالنا، امریکہ کے اوپر ڈالنا، پاکستان کے اوپر ڈالنا، تو ابھی تحقیقات کا اعلان صرف کیا جا چکا ہے، ابھی وہاں سے ملبہ اکٹھا نہیں کیا گیا، وہاں سے ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کتنی لاشیں ہیں، کتنے زخمی ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بالکل وہی رویہ اپنایا ہے کہ جی اس میں پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس میں جناب پاکستان نے ڈرون مارا ہے، پاکستان نے اگر ڈرون مارا ہے تو یہ تو آپ اپنی ناکامی بتا رہے ہیں، یہ تو آپ اپنا جو ایئر ڈیفنس آپ کا سسٹم ہے اس کی ناکامی کا آپ اعتراف کر رہے ہیں، تو پاگل پن جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، عقل ابھی آئی نہیں ہے۔ اس قسم کے بڑے حادثات جو انتہائی افسوسناک حادثات ہیں، پہلگام کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، پاکستان نے اس پر شدید اس پہ تشویش کا اظہار کیا تھا، مذمت کی تھی، کیونکہ اس میں انسانی جانیں چلی گئی تھیں، اس میں انسانی جانیں چلی گئی ہیں۔ اب اس میں دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی کے جہاز اس طریقے سے گر رہے ہیں، ہم یہ الزام نہیں دیں گے کہ جی آپ کی یہ ناکامی ہے، حادثات ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اور حادثات میں انسانی غفلت بھی ہوتی ہے، اس میں اگر ایک انجن کام کرنا چھوڑ دے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر دوسرا انجن بھی کام چھوڑ دے، یہ ظاہر ہے کہ ایک ٹیکنیکل معاملات ہیں، اور ٹیکنیکل معاملات کو ٹیکنیکل دماغ سے سوچنا چاہیے، اور اس پہ صرف اندھا دھند الزام لگانا پاکستان کے اوپر، CIA کے اوپر، چین کے اوپر، اور مختلف وہ ممالک جو آپ کا بیانیہ جو ہے وہ خرید نہیں رہے ان کے اوپر الزام لگانا، بجائے اس کے کہ آپ فوکس رکھیں اس حادثے کے اوپر، بجائے اس کے کہ آپ فوکس رکھیں ایسے معاملات کے اوپر کہ آئندہ اس قسم کے حادثات نہ ہوں، آئندہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ اس قسم کے حادثات سے آپ کی جو اکانومی ہے اس کی بھی بدنامی ہوتی ہے، آپ کے جو طیارے ہیں ان کی بھی بدنامی ہوتی ہے، آپ کے جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ امیج خراب ہوتا ہے ان کا، تو اس پر فوکس رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اندھا دھند طریقے سے الزامات لگائیں، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ہم دعا گو ہیں کہ انسانی جان اس میں مزید انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو، اگر کوئی اس میں زخمی ہوا ہے تو وہ فوری طور پر ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانیوں کا جو رد عمل ہے وہ بڑا میچور رد عمل ہے، سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اہل پاکستان کی طرف سے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجیے، اور مجھے یہ ضرور بتایا کیجیے کمنٹس میں کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔